بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان غلام رضا کاظمی۔ میرے ساتھ آج موجود ہیں اسٹوڈیو میں غلام اللہ عوان ایڈوکیٹ۔ غلام اللہ صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ جی بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ آزاد کشمیر میں جو حالیہ وزیر اعظم کی تبدیلی ہوئی، عدم اعتماد آئی، اس میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نے وزارت عظمیٰ کا ووٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار فیصل راٹھور صاحب کو دیا اور بعد میں آ کے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ رضا صاحب جی، ہماری ریاست کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے قول و فعل میں ہمیشہ تضاد رہا ہے، اور ہم نے ہمیشہ لوگوں کو جو بات بتائی وہ اور تھی، جو ہم نے اسمبلی میں کی وہ اور تھی، جو ہم نے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے کی وہ اور تھی، اور یہی وجہ ہے کہ منافقت نے ہمارے جو ریاست ہے اس کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا ہے۔ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، آپ کا سوال کا جواب بعد میں دوں گا۔ جس دن تحریک عدم اعتماد آزاد کشمیر میں پیش ہوئی، اس سے ایک روز قبل جو مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں شاہ غلام قادر صاحب، انہوں نے ایک جگہ پر سپیچ کی۔ ٹھیک، سپیچ کرتے ہوئے دھواں دھار قسم کی سپیچ تھی، اور انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ چور، ڈاکو، قاتل، نوسرباز، ان سے آپ نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، آپ نے جدوجہد کرنی ہے، اور جدوجہد کے ذریعے اس حکومت کو تبدیل کرنا ہے، اور تبدیل کرتے ہوئے ہم جو ہے آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت قائم کریں۔ اچھا، یہ تھا ان کا خطاب، جس میں انہوں نے لوگوں کا خون گرمایا، جوانوں کو جذبہ دیا، جوانوں کو ہمت کرنے کی طرف راغب کیا، اور اگلے دن اسمبلی فلور پہ آئے اور آ کے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کے حق میں ووٹ کاسٹ کی۔ یعنی پہلے دن مخالفت کی، دوسرے دن آئے اس کو ووٹ دیا، پہلے دن وین دیا، مخالفت نہیں کی، وین دیا نوجوانوں کو کہ پیپلز پارٹی کے خلاف کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کے ان کو مطلب آپ وزارت عظمیٰ کے لیے کیا اور کیبنٹ۔ اگلے 15 منٹ کے بعد آپ نے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنے کا مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ ہو کیا یہ رہا ہے؟ سیاست ہے، یہ منافقت ہے، یہ نصر بازی ہے، یہ چال بازی ہے، یہ مطلب چل کیا رہا ہے، آپ کر کیا رہے ہیں۔ اور پھر جب وہاں پہ اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو راجہ فاروق حیدر صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ساڑھا تے جبرن نکاح کرایا گیا، ہمارا تو جو نکاح ہوا ہے تو یہ تو وفاق پاکستان کے اندر جو ہماری پارٹیز ہیں انہوں نے ہمارا نکاح کروایا ہے، تو نکاح جو ہے وہ جبری نکاح جو ہوتا ہے وہ جائز بھی نہیں ہوتا، اور وہ زیادہ دیر قائم بھی نہیں رہ سکتا۔ ایسی صورتحال کے اندر کہ جب عوام سوچتے ہیں کہ آپ ان کے دردوں کو کم کرنے کے لیے، آپ ان کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے، آپ ان کے مسائل اور مصائب کو کم کرنے کے لیے تبدیلی لانا چاہتے ہیں، نئی حکومت لے کے آنا چاہتے ہیں، لیکن آپ وہاں پہ اپنے رونے شروع کرتے ہیں، اور آپ یہ تعین کرنے میں مطلب آپ کو پرابلم ہو جاتی ہے، آپ ہر چیز کا ملبہ کسی نہ کسی طرح مطلب دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کون سا سیاست کا رخ ہے کہ آپ مطلب باعث شرم بات ہے آزاد کشمیر کے اندر کہ جس وزیر اعظم کو آپ نے اعتماد کا ووٹ دیا اور اب آپ اس اسمبلی کے اندر بحثیت اپوزیشن لیڈر لانا چاہتے ہیں، اپوزیشن کی چیئر پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں نا رضا صاحب، جب فیصل ممتاز راٹھور کو آپ نے ووٹ دے دیا، پھر اس کی سپورٹ کریں، 15 منٹ کے بعد ایسی اس نے کون سی غلطی کر دی، ایسا کون سا ٹیکنیکل ایرر آ گیا، ایسا کون سا مطلب معاملہ ہوا کہ آپ اس کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں؟ اور عدم اعتماد کے لیے آپ کے پاس ویلڈ گراؤنڈز ہونے چاہیے۔ صرف اور صرف یہ کہ آپ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتے ہیں، عوام کو بیوقوف بنانا چاہتے ہیں، جو آپ نہیں بنا سکتے۔ وہ 90 کی دہائی میں آپ ایسا اگر کرتے تو لوگوں کو سمجھ اس وقت آتی جب تک اگلا الیکشن ہو چکا ہوتا، لیکن آپ یہ عمل کب کر رہے ہیں؟ جب سوشل میڈیا موجود ہے، جب آپ کی ایک ایک چیز کے اوپر نہ صرف بات کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے، بلکہ آپ کی ایک ایک چیز کو پبلک میں پھینکا جاتا ہے تاکہ وہ رائے دیں۔ آج کا نوجوان باشعور ہے، آج کا نوجوان آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی حرکات کو دیکھ رہا ہے، اور یہ حرکات آپ کو عوام میں مقبول نہیں کر رہی ہیں۔ آپ کے لیے جو پھانسی کا پھند ہے وہ تیار کر رہی ہیں۔ اس کا سیاسی طور پہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کو کیا نقصان نہیں ہوگا؟ میں رضا صاحب ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے حرکت کی ہے تو ان کا سیاسی طور پہ مسلم لیگ نون کو بہت بڑا نقصان ہوگا۔ باقی بلکہ میں یہ آپ کو آسان الفاظ میں کہوں کہ مسلم لیگ نون کا کیا نقصان ہوگا، ان کے ہاتھ پلے ہی کچھ نہیں ہے، ان کی قیادت، ان کے پاس قیادت ہی نہیں ہے، اور ان کے پاس نہ ویژن ہے، نہ ان کے پاس امیدوار ہیں، نہ آپ دیکھیں وفاق کے اندر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے،
ہوا کے ساتھ آزاد کشمیر میں لوگوں کو مسلم لیگ نون کی طرف جانا چاہیے تھا، بجائے مسلم لیگ نون کی طرف جانے کے جو ہے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ آپ کے جو منحرفین ہیں جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے 2 سال جو ہے وہ منحرف کی حیثیت میں رہے اور آج پیپلز پارٹی میں چلے گئے، انہوں نے آپ کی طرف جانا گوارا نہیں کیا۔ ان کو شاید یہ پتا تھا کہ آپ میچور نہیں ہیں اور آپ اس قابل ہی نہیں ہیں کہ آپ کو ایک ایسی ریاست کی کمان دی جائے کہ جہاں پہ مسائل اور مصائب سے آپ نے نبرد آزما ہو۔ فاروق حیدر صاحب کی بات سے مجھے بات یاد آئی، کل فاروق حیدر صاحب کی اور انوار الحق صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے تھے جو وائرل ہوئی، غالباً کشمیر ہاؤس کی ہے، جس میں وہ دونوں ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، یہ کہتا ہے آپ نے یہ کیا اور دوسرا کہتا ہے آپ نے یہ کیا۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ میچ فکسنگ ہے یا؟ رضا صاحب کچھ باتیں بڑے لوگوں کے بارے میں آپ کہیں تو وہ تنازع بن جاتی ہیں، کیونکہ جب آپ سچ بولتے ہیں نا تو آپ کی باتیں لوگوں کو بری لگتی ہیں یا لوگ اس کو کسی اور نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ راجہ فاروق حیدر صاحب بچکانہ حرکتیں کر رہے ہیں۔ راجہ فاروق حیدر صاحب کے پچھلے 1 ماہ کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹی میں نے دیکھی ہے، ذاتی طور پہ میں کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں، میں کوئی اتنا زیادہ سمجھ بوجھ والا آدمی بھی نہیں ہوں، لیکن فاروق حیدر صاحب نے جتنی بھی حرکتیں کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بچوں والی حرکتیں ہیں، یہ بہت چھوٹی حرکتیں ہیں۔ آپ کو ایک آدمی کے خلاف 6 ماہ 8 ماہ آپ ایک کمپین لانچ کرتے ہیں کہ چودھری انوار الحق وزارت عظمیٰ کے منصب پہ نہیں ہونا چاہیے، جب وہ ہٹ جاتا ہے تو آپ کشمیر ہاؤس میں جا کے نمودار ہو جاتے ہیں۔ وہ نمودار ہو کیا اس کو بتاتے ہیں، اوہ مبارک ہو جی نئی گورنمنٹ آ گئی، تو اس نئی گورنمنٹ میں 9 لوٹے شامل ہیں۔ فاروق حیدر صاحب لوٹے شامل نہیں ہیں، آپ ان لوٹوں کے سربراہ ہیں، آپ شامل ہیں۔ آپ نے عدم اعتماد کا ووٹ دیا، آپ نے فیصل کو وزیر اعظم منتخب کروایا، جبری نکاحوں والی گفتگو آپ نے کی ہے۔ اگر آپ سیاست میں اتنے کمزور ہیں تو آپ کو پھر مسلم کانفرنس میں رہنا چاہیے تھا، آپ کو پھر ریاستی جماعتوں میں رہنا چاہیے تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ وہاں سے فیصلے مسلط کرتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ امیر مقام آپ کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے، آزاد کشمیر کے فیصلے آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہو رہے ہیں، تو پھر آپ کو کسی ریاستی جماعت میں رہ کے اس ریاستی جماعت کو امپاور کرنا چاہیے تھا۔ اس وقت مسلم کانفرنس کو کس نے توڑا؟ اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے 2 لوگ ہیں مسلم کانفرنس کو توڑنے والے، ایک سردار عتیق احمد خان اور دوسرے راجہ فاروق حیدر خان تھا، اور آپ دونوں منصب کے اہل ہی نہیں تھے، اور آپ وہ منصب چاہتے تھے جس کے لیے آپ کی اہلیت نہیں تھی، اور آپ نے تباہی پھیر کے رکھ دی۔ فاروق حیدر صاحب تو یہ کہتے ہیں میں نے مسلم کانفرنس کو نہیں توڑا، وہ الفن کہتے ہیں۔ رضا صاحب پھر مسلم کانفرنس کو توڑ کے پرائم منسٹر کون بنا تھا؟ آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ نون کو لے کے کون آیا؟ جبکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ کہا ہوا تھا کہ آزاد کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس ہی مسلم لیگ ہوگی۔ اب جب آزاد کشمیر کے اندر مسلم کانفرنس ہی مسلم لیگ تھی، یہ تو قائد اعظم کے وقت سے چلی آ رہی تھی، تو پھر آپ نے اس ریاستی جماعت کو کیوں کمزور کیا؟ کیوں اس نظریہ علاقے پاکستان کے نعرے کو آپ نے کمزور کیا؟ آج آپ نظریہ علاقے پاکستان کے جتنے مرضی دعوے دار بن جائیں، لیکن آپ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس نظریے کو کمزور کیا۔ مسلم کانفرنس کے ساتھ میرا 1000 اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ آزاد کشمیر کے اندر نظریاتی سرحدوں کی محافظ تھی، اور آج بھی وہ اپنے نظریے کے مطابق اپنے نظریے کے اوپر کھڑی ہے۔ اور فاروق حیدر صاحب کی یہ بچکانہ حرکتیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک سابق وزیر اعظم کو شوبھا نہیں دیتی، اور باقی لوگوں کے لیے تو سابق وزیر اعظم ہے، میرے لیے تو وہ زیادہ قابل احترام اس وجہ سے میرے ضلع سے وہ تعلق رکھتے ہیں۔ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرا ایک چھوٹا سا نومولود ضلع تھا، اس سے ایک پرائم منسٹر آیا تھا، اور مستقبل قریب مستقبل بعید میں بھی اگر میرے ضلع سے کوئی پرائم منسٹر بن سکتا تھا وہ راجہ فاروق حیدر صاحب تھے، لیکن مجھے یہ تو بدقسمتی سے نہیں، میں نے اوورال تو ہمیں دیکھنا چاہیے جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے وہ اس وقت بہت سارے الزامات کا شکار ہے، تاہم راجہ فاروق حیدر خان صاحب ہم ان کا دل سے احترام کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ علامہ صاحب یہ بتائیں، سردار تنویر الیاس خان جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو چکے، پی ٹی آئی سے انہوں نے اپنی سیاست کا آزاد کشمیر میں آغاز کیا تھا، آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہوئے، پھر انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی، اس کو چھوڑا، پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، مستقبل میں وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھ رہے ہیں، کیا وزارت عظمیٰ ان کے قریب جاتے دیکھ رہے ہیں مستقبل میں؟ رضا صاحب آصف علی زرداری کی جماعت ہو، پیسے والا تنویر الیاس ہو، کچھ بھی اس ریاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ویسے جو فارمولہ طے ہوا ہے، یہ جو مختصر وزارت عظمیٰ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کو ملی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور چودھری یاسین صاحب ذاتی طور پہ آخر پہ اس بات پہ آگے تھے کہ ان کو لگتا ہے کہ اگلا جو الیکشن ہے وہ پیپلز پارٹی جیتے گی اور چودھری یاسین صاحب وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ پارٹی کی
جو لیڈرشپ ہے انہوں نے بھی یہی ڈیسیژن لیا ہے کہ جو اگلی حکومت ہوگی اس میں چودھری یاسین ہوں گے. لیکن میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ تنویر الیاس، کیونکہ اس کو یہ سیاست کے حوالے سے ان کو الفابیٹیکل کا پتہ بھی نہیں ہے، یہ سیاست کو بالکل نہیں جانتے. یہ آزاد کشمیر میں آئے، وزارت عظمیٰ کا منصب ملا، انہوں نے دیکھا ہوئے میں آج تک کہاں تھا یار، میں نے کیا دیکھا، میں نے اربوں تو کما لیے، لیکن جو مزہ تو اس میں ہے وہ مزہ کسی میں نہیں ہے. اور اس مزے کے لیے انہوں نے مطلب جو کر سکتے تھے وہ کیا. اور تنویر الیاس صاحب، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ وہ وزارت عظمیٰ حاصل نہیں کر سکیں گے، وہ آزاد کشمیر کے اندر ایک ایسا بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس طرح جو ماضی میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب بناتے تھے کہ 7 8 5 6 لوگ ممبر اسمبلی جو ان کے اپنے ہوتے تھے. اسی طرح تنویر الیاس صاحب بھی اپنے لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور مختلف حلقوں سے اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے. ان کی کوشش یہ ہے کہ 8 سے 10 لوگ کم از کم ایسے ہوں جو تنویر الیاس کے ہوں، اور آئندہ تاکہ وہ زرداری صاحب کے ساتھ بیٹھ کے بارگیننگ کر سکیں. اور بارگیننگ میں جو ہے وہ تنویر الیاس صاحب جو ہے میرے خیال میں وزارت عظمیٰ لے اڑیں گے. اور لیکن آپ کو آج ایک مزے کی بات بتاتا ہوں، یہ سوال آپ نے پوچھا نہیں، یہ مجھ سے کسی اور نے بھی نہیں پوچھا. اور مزے کی بات، یہ سوال میں نے کہیں اور بھی کسی جو آزاد کشمیر کی سیاست پہ لوگوں نے نظر رکھی انہوں نے بات نہیں کی. وزارت عظمیٰ ان کے گھر میں چلی جائے گی کسی اور کے پاس، وزارت عظمیٰ یہ نہیں کہنا چلی چاہتے جائے ہیں؟ گی. نہیں. سوال یہ ہے کہ تنویر الیاس صاحب الیکشن کہاں سے لڑیں. اب میں بات کروں گا تو آپ کو ہنسی آئے گی کہ یار شاید یہ مذاقیں کر رہے ہیں. تنویر الیاس صاحب، تو لیپے کا کہنا ہے نا، تنویر الیاس صاحب میرے خیال میں نیلم ویلی سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. یہ نیلم ویلی کے لوگوں کے لیے ایک بڑی نیوز ہے. اور تنویر الیاس صاحب نیلم سے الیکشن لڑیں گے اور اس میں ان کو بہت ساری جو مقتدر قوتیں ہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کریں گی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس الیکشن میں بھی بہت سارے امیدواروں کے اوپر انویسٹمنٹ کریں گے اور بحیثیت وزیر اعظم ہی یہ نیلم ویلی سے الیکشن لڑیں گے. نہیں، نیلم ویلی سے اگر یہ الیکشن لڑیں گے تو ان کو مسلم لیگ نون کی کسی نہ کسی طرف سے پھر جو سازشی ایک ان کے اندر تھیوری چل رہی ہے اس کی سپورٹ سے ہی تو ہوگا. بس ان کو کوئی لے کے جا رہا ہے، ان کو وہ مطلب یہ بہت ساری چیزیں ہیں. میں کوشش کروں گا کسی اگلی پروگرام میں کچھ وضاحت کے ساتھ آپ سے باتیں کروں. لیکن میرے خیال میں جو سابق وزیر اعظم ہیں تنویر الیاس صاحب، میری تو خواہش تھی وہ لیپا سے لڑے، لیکن یہ ہے کہ وہ نیلم ویلی سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.